سورہ البقرہ آیت نمبر 16 کا آغاز ہو رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ یہاں پر پچھلے درس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کفر ہے اور زبان پر وہ کلمہ گو ہیں، ان لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ خالق کائنات جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت عام اور سادہ فہم مثالیں بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمائیں۔ اور یہاں تجارت چونکہ دنیا داری کا ایک معاملہ ہے، لوگ جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ نفع حاصل ہو، تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تجارت جو منافقین نے کی کہ اس تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا بلکہ اس تجارت میں ان کا نقصان ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایمان کو بیچ دیا اور گمراہی کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور بھی کئی جگہ پر رب کائنات نے جو ہے وہ تجارت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا، جیسے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں کی جانوں کا جنت کے بدلے سودا کر لیا، کہ جانوں کو خرید لیا، اس کے بدلے انہیں جو ہے وہ جنت دے دی۔ تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو جو ہے وہ بیچ دیا۔ فما رابحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ تجارت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو، کچھ نفع ہو، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تجارت جو منافقین نے کی، اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اب خالق کائنات نے ان کی مثال دی، فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے کسی نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو خالق کائنات ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، انہیں کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ جو منافقین ہیں انہوں نے ظاہراً جب کلمہ پڑھا تو ظاہر ہے کلمہ پڑھنے کے انہیں فوائد یہ ملے کہ مسلمانوں سے انہوں نے اپنے جان اور مال کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا، زکوٰۃ اور عشر کے اندر ان کا حصہ مقرر ہو گیا، مال غنیمت کے اندر ان کو مال ملنا شروع ہو گیا، یہ ظاہری ان کا ماحول جو ہے ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ آنکھ بند ہوئی، اس دنیا کو انہوں نے چھوڑا، تو اب وہ جہنم کی طرف چلے گئے۔ تو اس کی مثال رب کائنات نے دی کہ جب ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس کی مثال ایسی تھی جیسے انہوں نے آگ روشن کی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے ان کی روشنی کو لے لیا ہے، یعنی ان کو ان کے ایمان نے پھر کوئی فائدہ نہ دیا کہ وہ ایمان جو دل کے اندر تو کفر تھا لیکن زبان سے وہ کلمہ ادا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر رب کائنات نے یہ بھی بیان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایمان والوں کے آگے اور دائیں جانب جو ہے نور ہوگا۔ بلکہ جب ہم اس کی مزید تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبر کا معاملہ ہو یا حشر کا معاملہ ہو، کامیاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نور ہوگا۔ قبر بھی اندھیری ہے، وہاں پر انسان کے اعمال صالح کا نور آئے گا جس کی بنا پر اس کی جو ہے دل جوئی ہوگی، اس کا دل قبر کے اندر لگ جائے گا، نہیں تو وہ وحشتوں کا گھر ہے۔ اسی طرح حشر کے اندر بلکہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر خالق کائنات نے اس کو مزید 1000 سال کے لیے جلایا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر رب کائنات نے اس کو مزید 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے دھوئیں سے 70 گنا زیادہ سیاہ ہے، یعنی دنیا کی آگ کا جو دھواں ہے اس سے بھی 70 حصے زیادہ جو ہے وہ خود جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے۔
تو پتہ یہ چلا، سمجھ یہ آئی کہ قیامت ہو، جہنم ہو، وہاں پر ناکام ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس نور نہیں ہوگا، جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ تو ایمان والے جو ہوں گے ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کے پاس نور ہوگا، کسی کا نور آسمان دنیا تک بلند ہوگا، کسی کا نور جو ہے وہ کھجور کے تنے کے برابر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے کم نور جس کو دیا جائے گا اس کے پاس اتنا نور ہوگا کہ اس کے انگوٹھے چمک رہے ہوں گے، اس کے انگوٹھے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، جس کی روشنی میں وہ میدان محشر کا سفر کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن منافقین کے پاس بھی نور ہوگا لیکن ان کا نور بجھ جائے گا۔ تو وہ مثال ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول کو روشن کیا لیکن پھر اللہ ان کے نور کو لے گیا، اب وہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ رہ گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹنے والے نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نے جو معیار بیان کیا وہ ایمان اور کفر کے حساب سے ہے۔ اسلام کہتے ہیں زندگی وہ جو ایمان والی ہے، جو کفر والی ہے وہ تو مردہ لوگ ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ظاہراً یہ نہیں مراد کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، انہیں ہدایت دکھائی نہیں دیتی، انہیں ہدایت سنائی نہیں دیتی، وہ ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسری مثال دی او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تیز بارش ہو آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اس میں اندھیرا ہے، ورعد، اور اس میں گرج ہے، وبرق، اور اس میں چمک ہے، یجعلون اصابعہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اب مفسرین اکرام نے دو واقعات اس حوالے سے بیان کیے۔ ایک تو واقعہ ہے وہ یہ کہ دو منافق تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے، راستے میں بارش آ جاتی ہے اور بارش میں وہ گر جاتے ہیں، چاروں طرف بارش ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ گرج ہے، چمک ہے، اندھیرا ہے، جب کبھی کڑک ہوتی تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے موت کے خوف سے، انہیں ڈر لگتا کہ کہیں مر نہ جائیں، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر صبح ہو گئی، اگر یہ رات گزر گئی تو ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ وہ رات گزر جاتی ہے، وہ مدینے واپس آ جاتے ہیں اور خالص جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نفاق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ منافقوں کی مثال سمجھنی ہے تو ان دو لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ لوگ جنہوں نے رات کو سفر کیا تو پھر ان کو بارش نے آ لیا کہ جس کے اندر گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور وہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، خالق کائنات نے فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی نشانی ہے، رب کائنات تو کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔